حق کی آواز دنیا کو سنانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل MRF TV کرناٹکا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے 5 کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں، اور ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس باکس میں جا کر کے ضرور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صوبہ کرناٹکا کی ایک مائناز شخصیت، بہت ساری تنظیموں کے سربراہ، اداروں کے ذمہ دار حضرت مولانا احمد سراج صاحب عمری و قاسمی، جمعیت علماء صوبہ کرناٹکا کے نائب صدر و ریاض العلوم الجدید عربک کالج ہبلی کے محتمم و پرنسپل، جن کے بیانات سے روزانہ ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، حضرت مولانا احمد سراج صاحب عمری و قاسمی صاحب قبلہ سے خاص ملاقات کرتے ہیں اور روبرو کراتے ہیں، اور حالات حاضرہ پر حضرت سے چند سوالات کے جوابات طلب کرتے ہیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ پوری گفتگو بغور سماعت کریں۔ حضرت، ہم سب سے پہلے ہمارے چینل MRF TV کرناٹکا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے کچھ وقت ہم ناظرین کو عنایت کیا ہے۔ حالات کے اعتبار سے علاقے میں ہو یا کسی بھی علاقے میں ہو، ایک مسئلہ بہت ابھر کر کے آیا، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ مسئلہ سردرد بن گیا ہے، اور وہ حجاب کا مسئلہ عدالت میں ہے، ابھی اس پر گفتگو ہو ہی رہی ہے۔ اسی تعلق سے حضرت ایک سوال، ملک کی ترقی میں حجاب یا کسی بھی طرح کی مذہبی پہچان رکاوٹ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ اس موضوع پر میں بھی کچھ گفتگو کروں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو پہلی بات آپ نے پوچھی ہے کہ کیا حجاب جو ہے ملک کی ترقی کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے، اگر یہ بات پہلے معلوم ہو جائے کہ ترقی کی تعریف کیا ہے، ترقی کسے کہتے ہیں، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ترقی کسے کہتے ہیں تو گفتگو کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ عرب دنیا ہم سے اچھا کھاتی ہے، ہم سے اچھا پہنتی ہے، ہم سے اچھا رہتی ہے اور حجاب میں رہتی ہے، کوئی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ چلے عرب چھوڑ دیں، ہم بھارت کے رہنے والے ہیں، ہم جو ہے نا وہ اپنی بات کر لیتے ہیں۔ میری ایک بہن ڈاکٹر ہے اور پوری تعلیم حجاب کی حالت میں پڑھی ہے۔ میری بڑی لڑکی وہ MSc فزکس سے ہے اور حجاب کی حالت پہ رہی ہے۔ دوسری لڑکی MBA کر رہی ہے، حجاب کی حالت پہ ہے۔ تیسری لڑکی BA سیکنڈ ایئر میں ہے، حجاب کی حالت میں ہے۔ تو ترقی کی جو ہے نا وہ تعریف معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ترقی اسے کہتے ہیں کہ صاحب عورت، لڑکی اور لڑکا بغیر کسی قانونی لحاظ سے الگ رہیں، پارٹنر بن کر کے رہیں، ڈیٹ کرنے دوسرے ملک چلے جائیں اور وہاں پر جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد شادی کریں، اگر اس کا نام ترقی ہے تو یقینی بات ہے کہ حجاب مانع ہے۔ اور اگر ترقی آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ میں آپ کو پائلٹ حجاب پہنے ہوئے میں نے دیکھا ہے، فٹ بال پلیئر جو ہے میں نے حجاب پہنے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا ترقی سے معنی کیا ہے؟ ترقی کے معنی آزادی ہے، جو ہے وہ زنا کو عام کرنا ہے، اگر وہ معنی ہے تو اس میں حجاب رکاوٹ ہے۔ چلیے حضرت، آپ نے بہت اچھی اور بہترین انداز سے اس پر روشنی ڈالی۔ ایک دوسرا سوال ہے حضرت، حجاب کے مسئلے کو لے کر کے اتنا اچھالا گیا کہ یہ مسئلہ اب بے قابو ہو چکا ہے، اب اس مسئلے کو ہم قابو میں کیسے لائیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اصل تو ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مرض کی تشخیص کے ساتھ ساتھ مرض کا علاج بھی بتائے۔ اب تو یہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے، لیکن آج بھی صرف 5 منٹ میں اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کیا ہوتی ہے مولانا
کہ حل کرنے والوں کی نیت ہو کہ مسئلہ حل کرنا ہے. نمبر ایک آدمی کو ایشو بنائے رکھنا ہے تو مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ تو پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ بھیا ہم پریشان ہیں اور مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتا دیتے ہیں. معاملہ تو ہے اسکول کا. ٹھیک ہے، اسکول میں دو طریقے کے ہمارے پاس اسکول ہیں. ایک اسکول وہ ہیں جس میں یونیفارم ہے، ایک اسکول وہ ہیں جنہوں نے یونیفارم، جیسے گریجویٹ پی یو سی کے بعد کے کالج میں عموماً کوئی یونیفارم نہیں ہوتا ہے. ان کو ایک لفظ کہہ دیا جاتا ہے کہ فارمل ڈریس میں رہیں. یونیفارم نہیں ہوتا ہے، فارمل ڈریس ہوتا ہے. تو دونوں کو میں بتا رہا ہوں. ابھی آج تو پی یو سی سے نیچے اور 12ویں تک کا معاملہ ہے. یہ معاملہ آگے اٹھے گا کہ فارمل کسے کہتے ہیں. وہ بھی آج ہی طے ہو جانا چاہیے اسی مسئلے میں کہ فارمل ڈریس سے ہماری مراد کیا ہے. اچھا، اس کو سپریم کورٹ طے کر سکتی ہے، ہائی کورٹ کر سکتی ہے، کیبنٹ میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ ہماری سرکار طے کر سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، جو لوگ اسکول میں یونیفارم بنانا چاہتے ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں. یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے ڈریس. کوئی بھی ایسا ڈریس جو ان کے مذہب کے آبلیگیٹری، مطلب میرے لفظ کو نوٹ کریں، مذہب میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کریں تو چلتا ہے، نہیں کریں تو بھی چلتا ہے. ایک مذہب کی وہ چیز ہوتی ہے جو لازم ہے. یونیفارم بناتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جو مذہب کی لازمی چیز ہے اس کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس پر نکیر نہیں ہونی چاہیے. یہ جو لوگ مثال دے رہے ہیں کہ آپ حجاب پہن کر آئیں گے تو وہ جو ہے وہ بھگوا کلر پہن کر آئیں گے، تلک نہ بھگوا کلر ہندو دھرم میں آبلیگیٹری ہے، واجب ہے، نہ تلک لگانا واجب ہے. یہ غلط بات کی جا رہی ہے. واجب کو آپشنل پر قیاس کیا جا رہا ہے. یہ قانونی لحاظ سے جو ہے بات ہی نہیں کی جا رہی اس بات پر، اور لوگ یہ کہہ کر کے اس حجاب کے مسئلے کو ہلکا کرنا چاہ رہے ہیں. حجاب آبلیگیٹری چیز ہے، واجب چیز ہے، اس سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے مسلمان اتنا ناراض ہیں. اب اس کے مقابلے میں جیسے سکھ کی پگڑی ہے، وہ آبلیگیٹری ہے، آپ کو سرنڈر ہونا پڑے گا، اس کے دھرم کا احترام کرنا پڑے گا ڈریس میں. ہم لوگ ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں، چھوٹی سی قینچی بھی سیکیورٹی والے ہم کو لے جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ قینچی لے جانا واجب نہیں ہے. قینچی کے بغیر بھی سفر ہو سکتا. سردار کہتا ہے میں کرپاڑ کے بغیر نہیں چلوں گا. کرپاڑ ہمارے یہاں 6 انچ کا چاقو ہے جو واجب ہے. ساری سیکیورٹی ہونے کے باوجود ایئرپورٹ پر اس کو اجازت دی جاتی کیونکہ اس نے بتایا یہ آبلیگیٹری ہے. تو سب حل ایک جملہ صرف یونیفارم بنایا جائے. آبلیگیٹری چیز کو جو فرض ہے اس کو ٹچ کیے بغیر یونیفارم کا ڈریس کوڈ کر دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، ایسا کوڈ نہ بنایا جائے، ایسا یونیفارم کہ کسی کے نزدیک وہ حرام ہو. اس کا بھی خیال رکھیں. یہ بات نہیں آ رہی ہے مقدمے میں، یہ بات بھی آنی چاہیے. مثال کے طور پر اسی ہبلی شہر میں کانوینٹ کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا. جب میں کانوینٹ میں داخلہ لینا چاہا اپنی بچیوں کا تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ صاحب آپ کی بچی کو اسکرٹ پہننا پڑے گا اور اسکرٹ بھی گھٹنے سے اوپر رہنا چاہیے. ہم فرسٹ وارننگ دیں گے، سیکنڈ وارننگ دیں گے اور تھرڈ وارننگ میں ہم اسکرٹ کو کاٹ دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ٹانگ کا کھلا رہنا ہمارے نزدیک عورتوں کی ٹانگ کا گھٹنے کے نیچے تو درکنار ہے، ٹخنے تک بند ہونا لازم ہے. لہذا یونیفارم بناتے وقت دوسری چیز کا یہ دھیان رکھا جائے کہ اسکرٹ کو جو ہے وہ یونیفارم میں داخل نہیں کیا جائے کیونکہ وہ کیا ہے، وہ حرام ہے. تو پہلی چیز آبلیگیٹری واجب، دوسری چیز حرام. ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے آپ ڈریس کوڈ بنا دیں، بہت آرام سے معاملہ حاصل ہو سکتا ہے. نمبر 1. اب جو دوسرا مسئلہ آنے والا ہے آنے والے دنوں میں کہ ابھی میں گیا ایک ڈائریکٹر سے بات کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کہ فارمل ڈریس الاؤڈ ہے. تو ہم نے کہا فارمل کی ڈیفینیشن تمہارے اس ایڈمیشن فارم میں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے. ہم نے کہا ایک لڑکی ہاف اسکرٹ پہن کر آتی ہے تمہارے یہاں فارمل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ٹانگیں دکھلا رہی ہے تو فارمل ہو گیا. میری بچی اگر حجاب پہن کر کے آ رہی ہے اور آپ کے یہاں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے تو وہ فارمل نہیں. ہم نے کہا یہ کون سا ہے کہ ننگے ہو جاؤ تو فارمل میں ہو گئے؟
اپنے بدن کو دکھلانے لگو تو آپ فارمل میں آ گئے، اور جب آپ اپنے بدن کو چھپا لیں تو آپ بول رہے ہیں آپ کا فارمل ڈریس نہیں ہے۔ یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ تیسری بات، حجاب کے سلسلے میں ایک بات اسی سے اور کہ کوئی ایک آدمی بتاوے کہ حجاب کا نقصان کسی کو، کالج کو، مینجمنٹ کو، بازو میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو، کسی کو نقصان ہے، وہ بات ایک بتا دی جائے۔ صحیح بات ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے جواب میں جب میں یہ بات کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سمانتا نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کلاس میں جتنی بچی بیٹھی ہیں چاہے وہ سب حجاب لگا لیں، غیر مسلم بھی، تو بھی یہ معلوم ہو جائے گا مسلم بچی کو کہ یہ غیر مسلم ہے کہ نہیں، تو بھی معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، حجاب لگانے سے وہ تو بھئی کلاس میں بیٹھے ڈیلی، ان کو معلوم ہے کہ کون مسلمان ہے کون غیر، کالج والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بچے اس میں مسلمان ہیں کتنے نہ، تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہے، معلوم ہو جانے دو۔ اچھا، معلوم ہو گیا تو نقصان کیا ہے؟ اچھا، معلوم ہو گیا تو نقصان کیا ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے اسی کلاس میں آپ کہہ رہے ہیں سمانتا کی بات، اسی کلاس میں ایک بچی سفید رنگ کا، جو معلوم نہیں کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں تو بھوت، اب کیا کہتے ہیں، ببوتی بولتے ہیں، وہ ببوتی لگا کے بیٹھی، نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، آپ نے اس کو کبھی نہیں منع کیا۔ تو میں نے جو آبلیگیٹری لفظ استعمال کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، شادی شدہ اگر ہے لڑکی، وہ ہر حال میں منگل سوتر پہنے گی، لہذا اس پر آبجیکشن نہ کیا جائے، کیونکہ وہ آبلیگیٹری اس کے لیے ہے، اس کے لیے وہ آبلیگیٹری ہے، اس کو نہیں ٹچ کیا جائے۔ جیسے مسلمان کو حجاب آج آبلیگیٹری ہے، سردار کو سکھ آبلیگیٹری ہے، ہندوؤں کو منگل سوتر آبلیگیٹری ہے، منگل سوتر کو بھی داخل کیا جائے کہ اگر کوئی بچی پہن کر آتی ہے تو یہ آبجیکشن کوئی مسلمان کو بھی کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے کہ یہ منگل سوتر پہن کر کیوں آ رہی، کیونکہ وہ آبلیگیٹری ہے۔ تو یہ مسئلے کا حل ایسے ایشو کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت بہترین انداز سے آپ نے روشنی ڈالی۔ ایک اور سوال ہے حضرت کہ یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کتنے اور کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہمارا ملک جمہوری ہے، تو جمہوری ملک میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم آپ کو ایک بات بتائیں، کہنا نہیں چاہیے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے سمویدھان کی انوچھید جسے ہندی میں کہتے ہیں، ہندی انگلش میں آرٹیکل کہتے ہیں، دھارائیں، جو دھارائیں آپ کو اختیار دیتی ہیں اس میں ایک شک ایسی لگی ہے جو اختیار کو ختم بھی کرتی ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ابھی اس کیس میں جب آرٹیکل 25 کا ذکر کیا گیا تو سامنے والے وکیل نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ہم کو مذہبی لحاظ سے آزادی ہے، ہمارا سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل 25 پیش کر دیا گیا۔ سامنے والے نے کھٹ سے وکیل نے کیا کہا؟ اس نے کہا آرٹیکل 25 میں آپ کو آزادی ہے، لیکن ایسا ہے کہ یہ آزادی اس وقت تک ہے جب تک کہ دوسرے آدمی کو اس سے ڈسٹربنس نہ ہو۔ اچھا، دوسرے آدمی کو ڈسٹربنس کی پریبھاشا کیا ہے؟ بھئی ہم عطر لگا کے آئیں، آپ بولیں مجھے آبجیکشن ہے۔ ایک آدمی منگل سوتر پہن کے آئے، مجھے آبجیکشن ہے۔ تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں، یہ بیٹھ کر سمویدھان کو ایک مرتبہ وہ جو اس میں سے شک نکال کر کے بات کرتے ہیں اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر 1، یہ تمام کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مجھے آپ اگر کہیں میں گھنٹہ بھر ایک بتا سکتا ہوں، جس بارے میں آپ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ دھارائیں آپ کے موافق ہیں، اسی دھاراؤں کے ذریعے میں آپ کو پھنسا بھی سکتا ہوں، انہی دھاراؤں کے ذریعے۔ لہذا ایک تو اس پر بیٹھ کر کے گمبھیرتا سے سوچنا چاہیے۔ جمہوری ملک میں کس لحاظ سے ہم کو بات کرنی چاہیے، مسلمانوں کے ہی نہیں، مظلوم کے، دلت کے مسائل کو کیسے حل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمہوری ملک میں جمہوری انداز اختیار کرنا چاہیے، جمہوری انداز ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایشو کون سا ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جائے، کون سا ایشو ہے جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے۔ یہ بھی جمہوری ملک میں بہت سے چھوٹی چیزیں جس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، اور بہت سے بہت ضروری ایشو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر 40% کم سے کم بھارت کی جیلوں میں
इनोसेंट, मासूम अंदर हैं, कोई इशू उठाने वाला उनका नहीं है। क्या भारत का संविधान उनको यही कहता है कि आप एक केस न चलाएं, 200, 250 आदमी एक एक के ऊपर गवाह रख दिए जाएं, 10 साल तक केस चलता रहे? केस नहीं शुरू हुआ अभी तो गवाह गुजर रहे हैं, केस तो उसके बाद शुरू होगा। ऐसा भी हमारे देश में हुआ, एक नहीं हजारों हुआ है कि जिस धारा में उसको अंदर किया गया उसमें जितनी सजा थी उससे ज्यादा उसको सजा, मतलब वो जेल में रह चुका है, अभी सजा नहीं सुनाई गई है, अभी सजा नहीं सुनाई गई है। तो जमहूरी मुल्क में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि किस इशू को उठाया जाए और किस इशू को हाईलाइट किया जाए, किसको हाईलाइट नहीं किया जाए। और तीसरी चीज ये है, ये सब ऐसा हो क्यों, ये लोग हमारे खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह क्या है इसके पीछे? बुनियादी वजह क्या है कि हर मजहब वाले को इस बात का यकीन कामिल हो गया है कि यही एक धर्म है जो मस्जिद, पार्लियामेंट, बाजार सबको चलाने की सलाहियत रखता है। लोगों को खतरा क्या है कि अगर इसको आपने आज़ाद छोड़ दिया तो नतीजा क्या निकलेगा कि इनके पास वो कानून हैं कुरान में कि ये देश को, राजनीति को, सबको चला सकते हैं। लिहाजा इनको डिफेंसिव पोजीशन में रखा जाए, मुदाफियती पोजीशन में रखा जाए ताकि ये आगे बढ़ ना सके। आप रोजाना अपना जैसे हो रहा है, अब हम हिजाब में फंसे हुए हैं, हम कोई तामीरी काम नहीं कर सकते। हम आप पर कोई एतराज़ करते कि भैया ये क्या हो रहा है, वो करने का मौका ही हमको नहीं दिया जाए, उससे पहले हम आपके जवाब में ही फंसे रहें। आप क्यों इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं अपना टाइम क्यों लगा रहा हूं, आप अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं? ये सब डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार कराया जा रहा है ताकि हमारी जो लीकेज है, हमारे धर्म की जो कमियां हैं वो हाईलाइट नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं तो मुसलमानों से कहता हूं कि आपको इसमें नाराज होने, आपकी हक्कानियत ने उनको मजबूर कर दिया है मुखालफत करने के लिए। फिर से जुमला मैं बोल रहा हूं, इस्लाम धर्म की हक्कानियत ने पूरी दुनिया के लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो आपकी मुखालफत करें। क्या अबू जहल को नहीं मालूम था कि अल्लाह के रसूल हक हैं? क्यों मुखालफत करता था? सवाल ये है। तो अबू जहल की पार्टी तो हमेशा इस दुनिया में क्या रहेगी, मौजूद रहेगी। वो कोई, उन्होंने अनजाने में मुखालफत नहीं किया था। जब जान जाता है तो ज्यादा मुखालफत करता है। क्यों करता है? होना चाहिए भाई, जान गया सरेंडर हो जाए। सरेंडर हो गया तो नाक कहां रह गई? नाक को ऊंची रखना है। अपने लोगों को संभालने के लिए हमारे ऐब बताए जा रहे हैं, हमारा ऐब उनको संभाले हुए है कि ये ऐब है नहीं, हमारा ऐब निकालना और अपने लोगों को संभालना। इस वजह से आपकी मुखालफत की जा रही है। चूंकि आखिरी बात, चूंकि अगर ऐसी बात की जाती है तो मुसलमान जैसे एहतजाज पूरी दुनिया में कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं, उनको ये कहने का मौका मिल जाता है कि देखो ये कितनी बदमाश कौम है। आप देख रहे हैं, बोलेंगे आप देख रहे हैं इस देश में कैसे तरक्की हो सकती है। अच्छा, ये कोई नहीं कह रहा है कि इस बात पर ला करके खड़ा किसने किया है। गालियां उसको दो पहले ना, कि जिसने खड़ा किया। भाई ये ऑफिस का दरवाज़ा है, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, खिड़की में शीशा लगा है, वो बंद करके जो आदमी है मुझे वो चला गया। अब एक ही तरीका है कि मैं शीशा तोड़ूं और बाहर निकलूं। जब मैं शीशा तोड़ता हूं तो वो बंदा जो शरारतन दरवाज़ा बंद करके गया वो लोगों को भीड़ में लगा देता है कि मौलाना साहब इतने बदमाश आदमी हैं कि दरवाजे से नहीं निकलते को तो शीशा तोड़ रहे हैं, आतंकवादी हैं। ये नहीं बता रहा है कि मैं दरवाज़ा बंद कर चुका हूं। बहुत बड़ी मिसाल। ये बात, वो बड़ी बात है ये कि वो हमको इस पोजीशन में लाते हैं कि हम नाराज हो जाते हैं। हम नाराज हो जाते हैं तो हमें जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना चाहते हैं, तो उनको अपने लोगों को समझाने का और वोट हासिल करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। इस वजह से मुखालफत हो रही है, वरना वो भी जानते हैं कि हिजाब एक अच्छी चीज़ है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब सीता जी का अपहरण हुआ, सीता जी का अपहरण, तो सीता जी को, सीता तो बहुत ही नेक औरत थी ना, सीता जी का जब अपहरण हुआ तो रावण जब ले करके गया तो रास्ते में कहीं चप्पल उनकी मिली, कहीं उनका कपड़ा मिला, एक जगह उनकी नथनी मिली जी। तो जो नथनी है वो नथनी, ये जगदीश साहब ने नकल किया, नथनी जो है वो भरत जी को दिखलाई गई, लक्ष्मण को दिखलाई गई।
تو لکشمن نے کہا، پہلے تو پہچانا کہ چپل جو ہے وہ ہماری بھابھی کی ہے، یہ ساری بھی ہماری بھابھی کی ہے، یہ جو بھی کپڑا تھا، لیکن یہ نتھنی میں نہیں پہچانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار تم ساڑی کپڑا پہچان گئے، سب کچھ پہچان گئے، چپل پہچان گئے، نتھنی نہیں پہچانے پائے اپنی بھابھی کی۔ انہوں نے کہا ہماری بھابھی کو، میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، ہمیشہ وہ گھونگھٹ میں رہتی تھی۔ کون کہا؟ یہ لکشمن جی نے کہا۔ تو یہ پتہ چلا ان کو بھی معلوم ہے کہ حجاب ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہماری مخالفت میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک سوال عرض ہے حضرت، موجودہ حالات میں نبوی حل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور وہ بھی سیرت کے حوالے سے، کہ موجودہ حالات میں اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کو بتائیں، مسلمانوں کو یہ جاننے کی سخت ضرورت ہے کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہتی ہے۔ یہ ٹاپک ہمارے مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا، نہ ہم کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہمارے گھر میں ہم کو بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں اللہ کو اقلیت میں رکھنے کی پالیسی یہی تھی۔ جب تک آپ مکی زندگی کی پالیسی نہیں جانیں گے تب تک یہ بات آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے۔ یہ نبوی حل۔ نمبر 2، جب بھی مسئلے کو کہیں بھی سمجھنا سمجھانا ہو تو اس کی مناسبت سے آدمی کو سفارت دینی چاہیے۔ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خط لکھا، جب لوگوں کے ایسا ایک دو نہیں ہوا ہے، 30-40 جگہ پہ سفرہ بھیجے گئے، اس مناسبت سے کہ اس ملک کے لیے کون سا آدمی مناسب ہے جو ان سے صحیح آرگومنٹ کر سکے، ان کو صحیح بات سمجھا سکے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ایشو کو اٹھائیں تو آپ کو جس بندے کو آپ کھڑا کر رہے ہیں، عدالت میں کھڑا کریں گے یہاں، کیونکہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں عدالت میں کھڑے ہونے والا بندہ اس بات کو جانتا ہو ایشو کیا ہے اور اس ایشو کو پورا سمجھتا ہو۔ بچے میں آپ سالن اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہمارا مسلمان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ حجاب میں چھوٹ ہونی چاہیے کیونکہ جمعہ ہے کل اور رمضان آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وکیل صاحب ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ان کو اس بات کی تمیز نہیں کہ حجاب کا تعلق نہ جمعہ سے ہے نہ رمضان سے ہے۔ ایسے لوگوں کو جب آپ سفیر بنا لیں، وکیل جو بھی لفظ استعمال کر لیں، یہ جب آپ کے مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا، یہ اور الجھے گا۔ یہ تو الجھانے والی بات ہوئی۔ ابھی دوسری بات آپ کو بتائیں، لڑکیوں کے اسکول میں احتجاج ہوا، جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ ان کو حل بتا رہے ہیں کہ کیسے۔ اس میں سے ایک حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی لڑکیوں کو آپ گیٹ پہ نہ روکیں، گیٹ پر حجاب اتارنے کی بات نہ کہیں، یہ جب کالج میں اندر چلی جائیں تو یہ خود ہی حجاب اتار دیں گے۔ یہ کون سا مسئلہ کہ تم نے حل بتا دیا؟ اچھا وہ بھائی حجاب کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے ہم کو نہیں آنا ہے۔ 25 سے 30 لوگ اس وومن کالج میں، جو لڑکیوں کا کالج ہے، وہاں پہ 25 سے 30 مرد ہیں، اور آپ مشورہ ان کو کیا دے رہے ہیں کہ اندر لے لیجئے اور اندر یہ حجاب اتار دیں گے۔ اب ایسے لوگ جب آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حبیب مصطفیٰ سے پوچھو مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم نے مناسب سفرہ، اس کی صلاحیت والے بات کرنی کیا ہے۔ آپ دیکھیں آپ خط میں لکھتے کیا ہیں، کسی ایشو کو نہیں اٹھایا، کسی ایشو کو نہیں اٹھایا۔ کس ایشو کو اٹھایا؟ جو ایشو ان کا اور ہمارا کامن تھا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اللہ کی پوجا کرتے ہو، اسی اللہ کی طرف ہم تم کو بلا رہے ہیں۔ اس ایشو کو اٹھا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش گئی کہ جس میں اتفاق کرنا بہت آسان ہے۔ ایسے ہی نبوی حل یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر آویں تو اقلیت کے ساتھ، اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے۔ جب آپ کا ایشو اٹھے تو دونوں کیس، بابری مسجد آپ ہارے اور یہ کیس چل رہا ہے، دونوں میں غیر مسلم سب سے بڑا وکیل آپ نے کیا۔ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی آدمی ہی نہیں ہے۔ آپ 20 کروڑ ہیں، وہی جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا
اونٹ 100 ہیں ہمارے پاس, سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے. یہ حدیث ہے. اونٹ 100 ہیں, 100 اونٹ کے ہم مالک ہیں. سواری اگر کرنا ہے تو سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے. آپ 20 کروڑ ہیں. حیرت ہوتی ہے, سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا تو سب سے بڑا وکیل کون بنا؟ غیر مسلم. مسجد کا معاملہ, جس کو مسجد کے احکامات نہیں معلوم ہے وہ تمہارے مسجد کا معاملہ لڑا ہے. تمہارے پاس کوئی آدمی ہی نہیں ہے. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے, یہاں بھی یہی ہو رہا ہے حجاب والے معاملے میں. تبھی تو اس نے یہ بات کہہ دیا, بیچارے کو معلوم ہی نہیں حجاب کی شرعی حیثیت کیا ہے. تبھی تو اس نے یہ بات کہہ دیا نا کہ بھائی جمعہ آ رہا ہے, ان کو حجاب کی جا. جمعہ کا حجاب سے کیا تعلق ہے بھیا؟ رمضان آ رہا ہے, رمضان کا حجاب سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے لوگوں کے جب آپ کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آخر میں حضرت ہم آپ کو ہمارے MRF ٹی وی کے ناظرین کے لیے کچھ اہم پیغام اور تاثرات کا اظہار فرمائیں. دیکھیں, MRF ایک اچھا سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے اور بڑے پیمانے پر لوگ اس کو سنتے بھی ہیں. میں تو تمام سوشل میڈیا والوں سے اور خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, اور MRF کے سامعین کو, ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے مسلمان, جیسے کہ دوسرے بھی جنرل شبال بولے, کہ پانی لے کہاں سے رہے ہیں اس کا خیال رکھیں. صحت خراب ہو رہی ہے. کیوں؟ پانی غلط جگہ سے لیا جائے گا تو صحت خراب ہوگی. سورس آف نیوز کو دیکھا جائے کہ کتنا فیک بولتا ہے, کتنی جھوٹی باتیں کرتا ہے, کتنی حق باتیں کرتا ہے, کتنی بے باک کرتا ہے. سب کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ MRF جیسا کہ تحقیق کر کے بات کرتا ہے, حق بات کہنے کی کوشش کرتا ہے, بے باکی کو سامنے رکھتا ہے. سب سے پہلا ناظرین کو چاہیے کہ ایسے چینل کا انتخاب کیا جائے جہاں سے آپ کو یہ باتیں ملے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو کوئی نیوز مل گئی ہے, جب تک تحقیق نہ ہو, شرعی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, جب تک تحقیق نہ ہو تب تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا, جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کیا؟ ان یحدث بکل ما سمع او کما قال, الفاظ آگے پیچھے ہیں کہ جو بھی سنے اس کو آگے بڑھا دے. آپ نے فرمایا کہ وہ جو جھوٹ بولا وہ تو بولا ہی, تم بھی جھوٹ بولے. یہ جو ہو رہا ہے, ایک نیوز آئی, دھڑاک سے 100 لوگوں کو وائرل کر دی گئی. تحقیق کریں بات سچ ہے یا غلط ہے. اگر سچ بات ہے, اور یہ بھی دیکھیں اس سچ بات سے فتنہ ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے, تو بھی نیوز کو وہیں دبا دیں. ایک امام صاحب کو مارا جاتا ہے, کہاں؟ مسجد میں. مسجد میں جو مارا گیا ہوگا تو جس نے ویڈیو بنائی اس کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ, ویڈیو بنایا کیوں اس نے؟ ویڈیو وائرل ہوئی کیسے؟ وہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ تمہاری بے عزتی ہو, ٹھیک ہے, تاکہ تمہارے درمیان میں خلف چار ہو. اس نے ایک ویڈیو ڈال دیا. ہم مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس ویڈیو کو کسی مسلمان کو پاس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہماری بے عزتی ہو رہی ہے, پھر بھی ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, ہم ہی اس کو وائرل کر رہے ہیں. بیوقوفی کی انتہا ہے. اس نے, سوال یہ ہے کہ نہ تمہارے آدمی نے, نہیں تمہارے آدمی کو تو وہاں گھسنے نہیں دیا, اس نے خود ویڈیو وائرل کیا, تبھی تو مارا گیا امام بیچارہ. وہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں. لہذا 3 باتیں کہنا چاہتے ہیں. پہلی بات کہ صحیح بات کو سننے کی عادت ڈالیں. نمبر 2, صحیح بات کو آگے وائرل کرنے کی عادت ڈالیں. نمبر 3, فتنہ جن چیزوں سے ہے اس خبر کو وائرل نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے ہمارے اس گفتگو کو کیا ہے حضرت. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے MRF ٹی وی چینل کو خوب سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور آج کی گفتگو بہت ہی اہم ہوئی ہے, اس کو سننا نہ بھولیں.